کہ یہ جو مہینہ چل رہا ہے 12 ربیع الاول کا مہینہ چل رہا ہے، یہ وہ مہینہ ہے کہ جو تمام مہینوں سے افضل ہے، کہ اس میں ہم سب کے آقا و مولا حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کر آئے۔ دنیا میں اللہ رب العزت کے بے شمار پیغمبر تشریف لائے، 1,24,000 یا 2,24,000 اسی زمین کے اوپر اور اس آسمان کے نیچے انبیاء اکرام تشریف لے کر آئے، انسانوں کی ہدایت کے لیے، انسانوں کی رہنمائی کے لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کی جماعت کو اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے بھیجا، اور ان میں 313 رسول تشریف لے کر آئے۔ نبی و رسول اس دنیا میں تشریف لاتے رہے اور لوگوں کو ہدایت کی راہ پر چلاتے رہے، ہدایت کے سورج کو طلوع کرتے رہے، ہدایت کے سورج کو روشن کرتے رہے۔ نبی و رسول آتے رہے، حضرت آدم آئے، حضرت نوح آئے، ان کے بعد دیگر انبیاء اکرام علیہم السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک نبی اور رسول تشریف لاتے رہے اور لوگوں کو اللہ رب العزت کی طرف بلاتے رہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تو ایک لمبا زمانہ گزرا، دن ہفتوں میں بدلے، ہفتے مہینوں میں بدلے، مہینے سال میں بدلے، سال صدیوں میں مبتلا ہو گئے، یہاں تک کہ 500 برس کا لمبا زمانہ گزرا اور کوئی نبی اور رسول اس دنیا میں تشریف نہیں لایا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 500 برس کا لمبا زمانہ گزرا، نہ کوئی نبی تشریف لایا، نہ کوئی رسول تشریف لایا، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا، ہر طرف تاریکی ہی تاریکی تھی، اجالے کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ جس ہندوستان میں ہم اور آپ آباد ہیں، اس ہندوستان کا حال یہ تھا آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے، کہ جب یہاں پر انسان صبح سویرے اٹھتا تھا اور جب اٹھ کر اس کی نظر سورج کی کرنوں پر پڑتی تھی تو سورج سے کہتا تھا کہ تو میرا معبود ہے، جب انسان کی نظر چاند کی چاندنی پر پڑتی تھی تو چاند سے کہتا تھا کہ تو میرا معبود ہے، جب انسان سمندر کی سیلانی کو، موجوں کی طغیانی کو دیکھتا تھا تو ان سے کہتا کہ تو میرا معبود ہے۔ آقا علیہ السلام کی ولادت سے پہلے اس دنیا کا حال یہ تھا، ہر طرف کفر ہی کفر تھا، ہر طرف شرک ہی شرک تھا، اللہ اکبر کبیرہ، توحید کی کوئی کرن نظر نہیں آتی تھی۔ اور عرب کا حال یہ تھا کہ وہاں پر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے تو برہنہ ہو کر خانہ کعبہ کا طواف کیا کرتے تھے معاذ اللہ، اور خود خانہ کعبہ میں 360 بت رکھے ہوئے تھے، لوگ ان کی عبادت کرتے تھے، ان کو اپنا خدا مانتے تھے اور انہی کی پرستش کیا کرتے تھے۔ اور عرب کا حال یہ تھا کہ وہاں پر بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اگر کسی کے یہاں پر بیٹی پیدا ہو جایا کرتی تھی تو اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا اور اس کو نحوست قرار دے دیا جاتا تھا۔ عرب کا حال یہ تھا کہ زنا کا بازار گرم تھا، وہاں پر اگر کھایا جاتا تھا تو لقمے پر حرام کو کھایا کرتے تھے، اور کھانے کے بعد جس چیز کو پیا کرتے تھے، شراب کو پیا کرتے تھے، شراب عام ہو چکی تھی، زنا کا بازار گرم ہو چکا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، اور بیٹیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور نوجوانوں کو غلام بنایا جا رہا تھا، عورتوں کو تڑپایا جا رہا تھا، نوجوانوں کو غلام بنایا جا رہا تھا۔ جب بچیاں رو رہی تھی، بچیاں آہیں بھر رہی تھی، اور عرب کا حال یہ تھا اگر عرب کے اندر کسی عورت کا شوہر مر جایا کرتا تھا تو پھر اس عورت کو ایک کمرے میں بند کر دیا جاتا تھا، اور ایک کمرے میں بند کر کے اس کو لوگوں کو یہ پیغام دیا جاتا تھا اور لوگوں کو یہ میسج دیا جاتا تھا کہ یہ بدچلن عورت تھی، اس کی وجہ سے اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تھا۔ یہ حال تھا، نوجوانوں کو جب غلام بنایا جا رہا تھا، بچیاں آہیں بھر رہی تھی، عورتیں آہو بکا کر رہی تھی، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تمام یہ امت اور پوری دنیا یہ عرض کرنے لگی، پروردگار کسی ایسے کو بھیج دے جو ہر طرف سے اندھیرے کو ختم کر کے اجالا ہی اجالا پھیلا دے، مولا کسی ایسے کو بھیج دے تو جو کفر و شرک کو ختم کر کے ہر طرف توحید کے پرچم کو بلند کر دے، مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو آج بچیوں کی پیدائش کو منحوس سمجھا جاتا ہے،
اس کے آنے کے بعد بچیاں رحمت قرار پا جائے. مولا کسی ایسے کو بھیج دے جو ہر طرف اجالا ہی اجالا کر دے. آخر کار دنیا انسانیت کی یہ التجا قبول ہوتی ہے اور اللہ رب العزت حضرت عبد المطلب کے گھرانے میں 12 ربیع الاول کو حضرت آمنہ کی گود میں آقا علیہ السلام جب تشریف لاتے ہیں. حضور کیا تشریف لائے؟ اندھیرے گھٹتے گئے، اجالے بڑھتے گئے. حضور تشریف لائے تو ہر طرف اجالا ہی اجالا ہو گیا. امام کہتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مسلک اعلی حضرت، جلسہ ایصال ثواب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرات آقا علیہ السلام صبح صادق کے وقت آپ اس دنیا میں تشریف لے کر آئے اور اس پر علماء نے یہ بیان کیا ہے. علماء لکھتے ہیں اس بات کو اور انہوں نے اس کی علت بیان فرمائی ہے کہ حضور علیہ السلام مکمل رات میں تشریف کیوں نہیں لائے یا پھر مکمل دن کے اجالے میں تشریف کیوں نہیں لائے. تو علماء اس کی علت کو بیان فرماتے ہیں کہ اگر حضور علیہ السلام مکمل رات کے اندھیرے میں تشریف لاتے تو رات دن کو چیلنج کر دیتی. دن تیری کوئی حقیقت نہیں ہے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت مجھ میں تشریف لائے ہیں. اور اگر حضور علیہ السلام مکمل دن کے اجالے میں تشریف لاتے تو یہ دن رات کو چیلنج کر دیتا، رات تیری کوئی حقیقت نہیں ہے. اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ میں تشریف لائے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کو ایسے وقت میں بھیجا کہ رات جاتے جاتے دیدار کر لے اور دن آتے آتے رخ مصطفیٰ کا دیدار کر لے. رات جاتے جاتے دیدار کر لے اور دن آتے آتے رخ مصطفیٰ کا دیدار کر لے. حضور علیہ السلام جب پیدا ہوئے، آقا علیہ السلام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات جنہوں نے آقا علیہ السلام کی اس دنیا میں سب سے پہلے نعت اور آپ کی مدح سرائی اور آپ کی تعریف و توصیف بیان کی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، آپ کیا فرماتی ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ؟ حضور علیہ السلام کے حمل مبارک نور پاک مبارک کے بارے میں، نور پاک کے متعلق حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور پاک میرے پیٹ میں حمل کی شکل میں آیا تو رجب المرجب کا مہینہ تھا اور رجب المرجب کا پیارا مہینہ تھا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جیسے ہی نور پاک میرے پیٹ میں حمل کی شکل میں آیا تو حضرت آمنہ کہتی ہیں کہ رات میرے لیے اجالے کی طرح ہو گئی تھی. اور حضرت آمنہ کہتی ہیں جیسے ہی میرے مولود کا یہ حمل میرے پیٹ میں آیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں نہ کبھی میرے پیر بوجھل ہوئے، نہ کبھی میرا سر چکرایا اور نہ کبھی مجھ کو تھکان محسوس ہوئی. تھکان محسوس ہوتی بھی کیسے؟ کائنات کو سکون دینے والا آقا جو تیرے پیٹ میں تشریف لے آیا. پھر رجب المرجب کے بعد شعبان کا مہینہ آیا. حضرت آمنہ کہتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام میرے خواب میں تشریف لاتے ہیں اور خواب میں تشریف لانے کے بعد مجھ سے ارشاد فرماتے ہیں اے آمنہ تجھ کو مبارک ہو، تیری پیٹ میں کائنات کا دولہا تشریف لے آیا، وہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے پیٹ میں تشریف لائے ہیں جن کی بشارت تمام انبیاء نے دی ہے. شعبان کے مہینے کے بعد رمضان المبارک کا مہینہ آیا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں رمضان کے مہینے میں میں نے حضرت جبرائیل کی آواز کو سنا اور حضرت جبرائیل مجھ سے یہ فرما رہے تھے اے آمنہ تجھ کو یہ سعادت ملی ہے، تیرے پیٹ میں وہ نبی تشریف لے آیا جو کائنات کو رب کے حضور سجدے میں
لے جائے گا۔ اور رمضان المبارک کے بعد شوال المکرم کا مہینہ آیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اور ان کے ہاتھ میں ایک جھنڈا ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مجھ سے یہ فرما رہے ہیں، اے آمنہ تجھ کو مبارک ہو، تیرے پیٹ میں کائنات کا وہ نبی تشریف لے آیا، جب وہ اس جھنڈے کو میدان محشر کے دن اس جھنڈے کو لہرائے گا تو پوری کائنات اس کے جھنڈے کے نیچے آ جائے گی اور اس سے شفاعت کی بھیک مانگے گی۔ اور پھر شوال کے مہینے کے بعد ذی القعدہ کا مہینہ آیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے عجائب و کمالات دیکھے، اور ذی القعدہ کے بعد ذی الحجہ کا مہینہ آیا تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے میں نے عجائب و کمالات اور زیادہ عروج پر دیکھے، یہاں تک کہ عروج پر دیکھے اگر میں اپنی نگاہوں کو آسمان کی طرف اٹھاتی تھی تو آسمان کے ساتوں طبق کو دیکھ لیا کرتی تھی۔ اور حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب محرم الحرام کا مہینہ آیا تو کئی انبیاء کی آمد میرے خواب میں ہوا کرتی تھی اور سب مجھ کو مبارکباد دیتے تھے، گویا کہ تمام انبیاء آ کر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خواب میں آ کر یہ کہتے تھے اے آمنہ تجھ کو مبارک ہو، جب یہ مولود پیدا ہو اس کا نام محمد رکھنا، اس لیے کہ دنیا کی امانت تیرے گود میں ہے، رب کائنات کی امانت تیرے گود میں ہے، دنیا کی حقیقت تیرے گود میں ہے، حضرت آدم کی بشارت تیری گود میں ہے، حضرت ابراہیم کی دعا تیری گود میں ہے، حضرت یعقوب کی رضا تیری گود میں ہے، حضرت ایوب کا صبر تیری گود میں ہے، حضرت اسماعیل کی قربانی تیری گود میں ہے، کائنات کا استادہ جس کے نام سے قائم کیا جائے گا وہ تیری گود میں ہے، یوسف کو جس کے صدقے میں حسن و جمال دیا گیا وہ تیری گود میں ہے، سلیمان کو جس کے صدقے میں حکومت دی گئی وہ تیری گود میں ہے۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، حضور سید زمن میاں صاحب قبلہ جنہٹا شریف، مولانا محمد عامر رضا صاحب قبلہ، علماء اہل سنت اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کا نور پاک حمل کی شکل میں جب میرے پیٹ میں منتقل ہوا تو آپ فرماتی ہیں کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آیا تو میں کیا دیکھتی تھی، میرے چھت کے اوپر میں جنت کی حوروں کے نغموں کو سنا کرتی تھی، فرشتوں کی قطار کو دیکھتی تھی۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں 3 جھنڈے ہیں، انہوں نے ایک جھنڈے کو میرے گھر کی چھت پر نصب کر دیا اور دوسرے جھنڈے کو خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کر دیا، تیسرے جھنڈے کو بیت المقدس کی چھت پر نصب کر دیا۔ اور حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جب آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی یعنی صبح صادق کے وقت آقا علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب آقا علیہ السلام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بطن پاک سے فرش زمین پر تشریف لاتے ہیں تو حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں پھر میرا حجرے میں نور ہی نور ہو گیا، ہر طرف نور ہی نور پھیل گیا، ہر طرف مجھ کو نور ہی نور نظر آنے لگا۔ اس لیے تو امام عشق و محبت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاصلے بریلوی فرماتے ہیں صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا، چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا۔ یہ آقا علیہ السلام اور حضور علیہ السلام جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ جانتے ہیں آقا علیہ السلام کی ولادت کے تعلق سے اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، یقیناً اللہ رب العزت کا بڑا احسان ہوا مسلمانوں پر، مؤمنین پر کہ انہی میں سے ایک رسول بھیجا۔ حضور علیہ السلام کی ولادت اور آپ کی آمد سب لوگوں کے لیے آپ رحمت للعالمین ہیں، ہر مخلوق کے لیے جتنی بھی مخلوقات ہیں تمام مخلوقات کے لیے آپ کو اللہ رب العزت نے رحمت بنا کر بھیجا۔ لیکن آقا علیہ السلام کی ولادت سے کسی کو اگر تہذیب ملی، کسی کو حضور علیہ السلام کے
تشریف لانے کی وجہ سے کسی کو تہذیب ملی، کسی کو تمدن ملا، کسی کو زندگی گزارنے کا طریقہ ملا ہے، کسی کو زندگی گزارنے کا سلیقہ ملا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر جو احسان عظیم فرمایا ہے وہ ایسے ہی احسان عظیم نہیں فرمایا ہے، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیت، مداح رسول انام زبیر رضا حسانی، علماء اہل میں یہ عرض کر رہا تھا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے سب کو جو ملا وہ ملا، لیکن مسلمانوں کو کیا ملا ہے؟ حضور تشریف لائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کی وجہ سے حضور کے صدقے میں ہم کو ایمان ملا، حضور کے صدقے میں ہم کو قرآن ملا، حضور کے صدقے میں ہم کو نماز ملی، حضور کے صدقے میں ہم کو زکوٰۃ ملی، حضور کے صدقے میں رمضان کا مہینہ ملا، حضور کے صدقے میں ہم کو حج جیسی دولت سے اللہ رب العزت نے سرفراز فرمایا، اور اللہ رب العزت حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے لولاک لما خلقت الافلاک والارضین، محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین و آسمان کو پیدا نہ کرتا۔ ہم سمجھتے ہیں اور اللہ اکبر کبیرہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے زمین و آسمان کو جو پیدا کیا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں جن و بشر کو جو پیدا کیا، حضور کے صدقے میں اور مصطفیٰ کے صدقے میں لوح و قلم کو پیدا کیا، عرش و کرسی کو پیدا کیا۔ یہ کائنات میں جو سجاوٹ، کائنات میں جو رونق ہے، اور کائنات میں جو شمس و قمر، جن و بشر، برگ و ثمر، جو کچھ بھی رونق نظر آتی ہے، یہ کسی اور کے صدقے میں نہیں بلکہ آمنہ کے لال کے صدقے میں نظر آتی ہے۔ اس لیے تو امام کہتے ہیں زمین و سما تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، دہن میں صبا تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن ہو بھلے، لبا کے تلے ثنا میں کھلے، رضا کی صبا تمہارے لیے۔ یہ شمس و قمر، جن و بشر، لوح و قلم، عرش و کرسی، اگر حضور نہ آتے تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور اقبال کہتا ہے ہو کہ نہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دھر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی تو میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شمادہ اسی نام سے ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ بھی آپ کے سامنے معروضات اپنے پیش کیے اس کو قبول فرمائے، اور جو اغلاط سرزد ہو گئی ہوں ان کو معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔